start paragraph number 9. And the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did go the way, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رستے پر چلے. اللہ المائٹی had chosen, جو اللہ نے منتخب کیا تھا, for him, ان کے لیے. And the Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم did go the way, اللہ المائٹی had chosen for him, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی رستہ اختیار کیا جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا تھا. امبیوڈ ود, سرشار ہو کر, ڈیوائن گائیڈنس, الہی رہنمائی سے, اینڈ فیم ریزولو, اور پختہ عزم کے ساتھ, انکاؤنٹرڈ, سامنا کیا, آل دا چیلنجز, تمام مشکلات کا, ود گریس اینڈ ڈگنیٹی, وقار اور عظمت کے ساتھ. اس پہ اس لائن سنٹینس کو دیکھتے ہیں. Imbued with divine guidance and firm resolve, the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam encountered all the challenges with grace and dignity. الہی ہدایت اور پختہ عزم سے سرشار ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مشکلات اور چیلنجز کا عظمت, وقار اور بہترین انداز سے سامنا کیا. ان نو ٹائم, بہت ہی کم وقت میں, ہی ایلیویٹڈ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کر دیا, مین, انسان کو, ٹو دا ہائیسٹ پاسبل لیول, بلند ترین ممکنہ مقام تک, ان بوتھ اسپریچول, روحانی, اینڈ دا ورلڈلی, اور دنیاوی میدانوں میں, ڈومینس, میدانوں میں. با محاورہ دیکھتے ہیں. In no time, he elevated man to the highest possible level in both spiritual and the worldly domains. بہت ہی کم وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو روحانی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں ممکنہ بلند ترین مقام تک پہنچا دیا. He was also a driving force. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے ایک محرک قوت, behind the Arabs conquest, عرب فتوحات کے پیچھے. He was also a driving force behind the Arab conquest, which created an everlasting impression, ہمیشہ رہنے والا اثر چھوڑ دینا, on human history, انسانی تاریخ پر. اس کو با محاورہ دیکھتے ہیں. He was also a driving force behind the Arabs conquest. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کی عظیم فتوحات کے پس پردہ, عربوں کی عظیم فتوحات کے پیچھے ایک مضبوط قوت محرک بھی تھے, which have created an everlasting impression on human history, جنہوں نے انسانی تاریخ پر ایک لازوال نقش چھوڑا. So next, no wonder, اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں, the most influential, no wonder, اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں, universally acknowledged, دنیا بھر میں تسلیم کی جاتے ہیں, the most influential figure, سب سے زیادہ بااثر شخصیت, in history, تاریخ میں, in the words of Michael Hart, a great historian. مائیکل ہارٹ ایک عظیم مورخ کے الفاظوں کے مطابق پڑھتے ہیں اس کو. No wonder he is universally acknowledged as the most influential figure in the history. اسی لیے دنیا بھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ کی سب سے زیادہ بااثر شخصیت تسلیم کیا جاتا ہے. He is universally acknowledged, یعنی دنیا بھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بااثر شخصیت میں تسلیم کیا جاتا ہے. In the words of Michael Hart, a great historian, عظیم مورخ مائیکل ہارٹ کے الفاظوں کے مطابق. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, however, was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles.
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز رسپانسبل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کیا تھے؟ ذمہ دار تھے فار دا بوتھ تھیولوجی آف اسلام، اسلام کے قائد کے، اینڈ اٹس مین ایتھیکل اینڈ مورل پرنسپل، اور اس کے اخلاقی اور بنیادی اصولوں کے ذمہ دار تھے۔ باب محاورہ دیکھتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے عقائد اور اس کے بنیادی اخلاقی اصولوں کے ذمہ دار تھے۔ ان ایڈیشن، مزید برآں اس کے علاوہ، ہی پلیڈ اے کی رول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم کردار ادا کیا ان پروسٹیلائزنگ، ان ایڈیشن ہی پلیڈ اے کی رول ان پروسلیٹائزنگ دا نیو فیتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے دین کی تبلیغ کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا، اینڈ ان اسٹیبلشنگ دا ریلیجیس پریکٹس، اور مذہبی اعمال کو قائم کرنے میں، یعنی کہ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے دین کی تبلیغ کرنے اور مذہبی اعمال کو قائم کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا، کلیدی کردار ادا کیا۔ ان فیکٹ حقیقت میں، ایز دا ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ دا عربس کنکس، یقیناً ایک محرک قوت کی حیثیت سے، ہی میں ویل رینک ایز دا موسٹ انفلوئنشیل پولیٹیکل لیڈر آف آل دا ٹائم۔ ان فیکٹ ایز دا ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ دا عرب کنکسٹ، حقیقت یہ ہے کہ عرب کے فتوحات کے پس منظر میں، ہی میں ویل رینک ایز دا موسٹ انفلوئنشیل پولیٹیکل لیڈر آف آل دا ٹائم، ایک محرک قوت ہونے کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام زمانوں کا سب سے زیادہ باثر سیاسی رہنما قرار دیا جا سکتا ہے۔ دا عربس کنکس، عرب کی فتوحات آف دا 7th century، 7ویں صدی کی، ہیو کنٹینیوڈ، اس نے جاری رکھا ہے، ٹو پلے این امپورٹنٹ رول، ایک اہم کردار ادا کرنے میں، ان ہیومن ہسٹری، انسانی تاریخ میں، ڈاؤن ٹو دا پریزنٹ ڈے، آج تک کے لیے۔ 7ویں صدی کی عرب فتوحات نے آج تک انسانی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ سو ڈیفیکلٹ ورڈز دیکھتے ہیں۔ امبیوڈ، سرشار ہونا، فیلڈ، انفیوزڈ، اینڈ اوڈ۔ ڈیفیکلٹ ورڈز دیکھتے ہیں۔ امبیوڈ، سرشار ہونا، فیلڈ، انفیوز، سیچوریٹڈ، گائیڈنس، ہدایت، رہبری، ڈائریکشن، انسٹرکشن، ایڈوائس۔ ریزولو، پختہ عزم ہونا، ڈٹرمینیشن، ول پاور، فورٹیٹیوڈ۔ انکاؤنٹر، سامنا کرنا، کنفرنٹ، انکاؤنٹر، سامنا کرنا، مقابلہ کرنا، کنفرنٹ، فیس، میٹ۔ گریس، عظمت، ایلیگنس، پوائس، ڈگنیٹی، ڈگنیٹی عظمت، گریس، گرینڈیئر، میجسٹی، ایلیویٹ، بلند کرنا۔ سو گریس، عظمت، شان، ایلیگنس، پوائس، ڈگنیٹی، ایلیویٹ، بلند کرنا، ریز، لفٹ، اپ لفٹ، ایور لاسٹنگ، لازوال، دائمی، ہمیشہ، ہمیشہ رہنے والا، پرماننٹ، اٹرنل، پرپیچول۔ انفلوئنشیل، بامؤثر، پاورفل، امپیکٹفل، انسپائرنگ۔ Let's see, it's the next part of paragraph number 10. Such a thorough transformation of man and society owes to the Rasul's deep faith in Allah Almighty. Such a thorough transformation، ایسی مکمل تبدیلی of man and society، انسان اور معاشرے کی، owes to، منسوب ہے، the Rasul's deep faith، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے ایمان پر، ان اللہ Almighty، اللہ تعالیٰ پر، love for humanity، انسانیت سے محبت، the nobility of his character، اعلیٰ کردار
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا. اس کو بامحورہ دیکھتے ہیں. Such a thorough transformation of man and society owes to the Rasul's deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity, and to the nobility of his character. انسان اور معاشرے میں ایسی ہماگیر اور مکمل تبدیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ پر گہرے ایمان، انسانیت سے بے پناہ محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار کا نتیجہ تھی. ہز لائف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی، از اے پرفیکٹ ماڈل، ایک بہترین نمونہ ہے، ٹو فالو، جس کی پیروی کی جائے. ان ریپلائی ٹو، جواب میں، اے کویسچن اباؤٹ، ایک سوال کے بارے میں، دا لائف آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہز مورلز اینڈ کریکٹرز، آپ کے اخلاق اور کردار، آر این ایمبوڈیمنٹ آف دا ہولی قرآن، ایک مجسمہ ہیں قرآن مجید کے، مجسم نمونہ ہیں. آر این ایمبوڈیمنٹ آف دا ہولی قرآن، مجسم نمونہ ہیں قرآن مجید کے. اس کو بایوگرافیکلی پڑھتے ہیں دفعہ. Indeed, his life is a perfect model to follow. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر انسان کے لیے بہترین نمونہ ہے. In reply to a question about the life of the رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ said، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، His morals and the characters are the embodiment of the Holy Quran. آپ کے اخلاق و کردار قرآن مجید کا مجسم نمونہ تھے. I think so اس پیراگراف میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. Now we have to move the next slide. The final word about the savior of the mankind in the Holy Quran is, the final word، آخری ارشاد، the savior of mankind، انسانیت کے نجات دہندہ، in the Holy Quran، قرآن مجید میں، وہ یہ تھے. The final words about the savior of mankind in the Holy Quran is، قرآن مجید میں انسانیت کے نجات دہندہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا آخری ارشاد یہ ہے، او نبی، اے نبی، surely we have sent you، ہم نے آپ کو بھیجا، as a witness، گواہ بنا کر، a bearer of good news، خوشخبری دینے والا، and as a warner، اور ڈرانے والا، inviting to اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، by his permission، اس کے حکم سے، as a light giving torch، روشن چراغ بنا کر. اس کو باب محاورہ دیکھتے ہیں. او نبی، surely we have sent you as a witness and as a bearer of good news and as a warner. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ کو گواہ، خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا. and as the one inviting to Allah by his permission، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا، and as a light giving torch، اور ایک روشن چراغ بنا کر. اے نبی، یقیناً ہم نے آپ کو گواہ، خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا، اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا. اس کے سینونیمز دیکھ لیتے ہیں، ڈیفیکلٹ ورڈ چیک کر لیتے ہیں. ٹرانسفارمیشن، تبدیلی، چینج، آلٹریشن، کنورژن. اوز ٹو، مرہون منت ہونا، از ڈیو ٹو، از اوئنگ ٹو، از بیکاز آف. نوبیلٹی، عظمت، شرافت، آنر، ڈگنیٹی، ورچو، گریٹنس. انڈیڈ، واقعی، یقیناً. ٹرولی، certainly، surely، in fact.
ماڈل نمونہ, ایگزامپل اسٹینڈرڈ پیٹرن, امبوڈیمنٹ مجسم شکل, ریپرزنٹیشن پرسونیفیکیشن, ایپیٹوم, سیویئر نجات دہندہ, ریسکیور, پروٹیکٹر, ریڈیمر. آئی ہوپ سو آپ لوگوں کو اس پیراگراف کی سمجھ آ گئی ہوگی. ناؤ وی ہیو ٹو موو اوور دا نیکسٹ slide. Alright, this is the last slide of our chapter number 1, transformation. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, so here is the last slide of our lecture of chapter number 1, transformation, tabdili, change, alteration. So this is the change. You can see here is a change. Obs to marhune minat is due to success, owes to hard work and the guidance. Our success owes to our teachers' guidance. Nobility, azmat, sharafat. This picture shows the nobility. یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں ایک بندہ جو ہے ایک دوسرے بندے کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے. سو دس از دا نوبیلٹی. انڈیڈ, یقیناً, انڈیڈ ہی از ون آف دا بیسٹ پلیئر. سو دس از دا انڈیڈ ماڈل نمونہ. he is a model student for the others. So this is a role model. Embodiment mujassam shakal. So this is he is the embodiment of courage and the honesty. So this thing shows embodiment. Savior, najat dahinda, rescuer, protector. So this picture shows actually the rescuer. آئی ہوپ سو اسٹوڈینٹس آپ لوگوں کو بہت اچھے سے یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اور ہمارا یہ سیشن ہے بائی دا گریس آف اللہ المائٹی الحمد للہ اینڈ ہوا. آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو باقی اس چیپٹر کے اندر کسی قسم کی بھی کنفیوژن نہیں رہی ہوگی. اگر آپ کے پاس ابھی بھی کوئی کویشچن ہو یا کچھ بھی پوچھنا چاہ رہے ہوں تو آپ لوگ ہمیں کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹس کر سکتے ہیں. ہمارے لیکچرز اگر آپ کو پسند آ رہے ہیں کائنڈلی شیئر اٹ ود پیپلس, تاکہ وہی بار بار بات کہ یہ باقی لوگوں کو فائدہ حاصل ہو سکے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت بہت شکریہ.